وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ زندگی اور موت کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ انسان چل پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، بول رہا ہے، وہ زندہ ہے۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ موت اور زندگی کی دو طرح کی قسمیں یاد رکھیں، ایک ہے ظاہری موت، ایک ہے حقیقی موت، باطنی موت۔ ایک ہے ظاہری زندگی، ایک ہے باطنی زندگی، مجازی زندگی اور حقیقی زندگی۔ عام طور پہ ہماری نظر میں زندہ انسان وہی ہوتا ہے جو بول رہا ہے، چل رہا ہے، کھا پی رہا ہے، لین دین معاملات کر رہا ہے، وہ زندہ ہے۔ اور مردہ وہ ہوتا ہے ہماری نظر میں جو جس کا جسم ٹھنڈا ہو گیا، بولنا ختم ہو گیا، ڈیڈ باڈی، اسے ہم مردہ سمجھتے ہیں۔ عام معاشرے کے اندر ہماری طبیعت اس کو مردہ کہتی ہے، لیکن قرآن پاک کا اصول ہے، رب تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ زندہ اور مردہ میں جو فرق ہے نا، وہ یہ ہے کہ زندہ وہ ہوگا جس نے میرے احکام پر عمل کیا، جس نے اسلام کے تمام احکام کو سمجھا، ان پہ عمل کیا، وہ زندہ ہے۔ چاہے اس کا جسم ٹھنڈا ہو گیا، وہ قبر میں دفن ہو گیا۔ بعض اوقات تو ایسا مقام ملتا ہے کہ مردہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مردہ کہنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے، جس طرح کہ شہداء کے متعلق کہا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ گمان کہنا تو بعد کی بات، گمان تصور میں بھی لے کے نہ آؤ کہ یہ مردہ ہے۔ تصور میں لے کے آؤ گے تب بھی تم گناہگار کافر ہو جاؤ گے۔ تو اصل زندگی اور موت یہ نہیں ہے کہ انسان ظاہراً چل پھر رہا ہے یا ظاہر انسان ختم ہو گیا ہے، یہ زندگی اور موت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک قرآن کے اصول کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے، فرمایا کہ جس نے اللہ کے احکام کو لیا، اصول اسلام کے مطابق زندگی گزاری، وہ زندہ ہے۔ وہ چاہے قبر میں چلا گیا، وہ چاہے دنیا میں ہے، وہ چاہے کھا پی رہا ہے یا اس کا جسم ٹھنڈا ہو گیا، وہ زندہ ہے۔ اور اس کے برعکس جس نے احکام الہی کو پس پشت کیا، رب تعالیٰ کے احکام کو نہ مانا، وہ چاہے کھا پی رہا ہے، وہ چاہے عیش و عشرت میں موجیں اڑا رہا ہے، ظاہراً بول چال رہا ہے، وہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے وہ۔ اس کی مثال عام طور پہ دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے غزوہ احد کے اندر آپ کا مصلح کیا گیا، یعنی آپ کے جسم کے اعضاء الگ الگ کر دیے گئے، اس قدر ظلم و ستم ہوا۔ آپ کا ظاہراً جسم ٹھنڈا ہو گیا تڑپ تڑپ کے، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ مردہ ہو گئے، جس طرح ہمارے ہاں اپنا بات چلتی ہے، لیکن رب تعالی نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اے محبوب ان کو کہہ دو کہ میرے بندے امیر حمزہ کے متعلق یہ گمان بھی نہیں کرنا کہ یہ مردہ ہے، اس کو اصل زندگی عطا کر دی کہ یہ زندہ ہے۔ اور اس کے برعکس دوسری طرف ابو جہل، ابو لہب، قریش مکہ جتنا بھی تھے کفار، فرمایا یہ سارے کے سارے مردہ ہیں، حالانکہ وہ چل پھر رہے تھے، کھا پی رہے تھے، زندگی گزار رہے تھے۔ فرمایا یہ سارے کے سارے مردہ ہیں، ان کو چلتے پھرتے، بولتے چالتے، کھاتے پیتے مت دیکھو، یہ مردہ ہیں۔ تو زندگی اور موت کیا ہوگی؟ جو اللہ کہے گا، نہ کہ میں اور آپ جو کہیں گے، وہ ضروری نہیں کہ زندگی اور موت ہو، جو اللہ کہے گا وہ دراصل زندگی اور موت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ظاہراً جسم کا مردہ ہو جانا، انسان موت بھی اسی طرح دو طرح کی، اور انسان کی خوراک بھی دو طرح کی ہے۔ زندگی اور موت بھی دو طرح کی، خوراک بھی انسان کی دو طرح کی ہے۔
ایک ہے ظاہر انسان جو کھاتا پیتا ہے، اس سے انسان کے جسم کو فٹنس ملتی ہے، انسان زندہ ہے۔ اگر یہ انسان کھانا پینا ظاہراً چھوڑ دی، انسان مردہ ہے، انسان کا جسم ٹھنڈا ہو جائے گا، تڑپ تڑپ کے ختم ہو جائے گا۔ انسان پانی نہ پیے، کھانا نہ کھائے، ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح نماز پڑھنا، تسبیح و تحلیلات کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، عبادات کرنا، یہ انسان کی حقیقت کی، روحانیت کی یہ غذا ہے۔ جب انسان ان غذا کو چھوڑ دیتا ہے تو حقیقت انسانیت مر جاتی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، خدا کو یاد نہیں کرتا، وہ ظاہراً اس طرح زندہ ہے ڈھانچہ، وہ چل پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، لیکن حقیقت انسانیت اس کی مردہ ہو گئی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چلتے پھرتے مردہ ہیں، ان کو زندہ نہ سمجھو، انہوں نے اپنی حقیقت کو مار دیا ہے، اندر کی انسانیت مردہ ہو گئی ان کی، بس وہ ایک ڈھانچہ بچہ، ایک ظاہراً چلنا پھرنا ان کا بچہ، حیوانیت بچی، انسانیت مردہ ہو گئی ہے۔ تو انسان کی دو طرح کی غذا ہے، ظاہری جسم کی، حقیقت روحانیت کی، ٹھیک ہے نا؟ تو انسان اگر ظاہراً غذا چھوڑ دے، انسان کا جسم مردہ، اگر وہ اسی طرح باطن کی حقیقت کی غذا چھوڑ دے، انسان کی انسانیت مردہ ہو جاتی ہے، پھر انسان وہ جس طرح چاہے کرتا پھرے، اسے احساس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مردہ ہوتا ہے نا۔ جس طرح کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، سنیے آپ نے حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اسلام سے دور ہو جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے نا، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اندر اس کی حقیقت مردہ ہو جاتا ہے، تب اسے گناہ محسوس نہیں ہوتا، اس کی طبیعت میں کوئی بوجھ نہیں آتا گناہ کرتے ہوئے، اسے کوئی اکتاہٹ نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی جب گناہ ہوتا ہے۔ وہ گناہ کرتے ہوئے اس طرح محسوس کرتا ہے جس طرح کہ مکھی اس کے کندھے پہ بیٹھی، اس کو اڑا دیا، اتنا پریشانی بنی۔ اب کندھے پر مکھی بیٹھی ہوئی، اس کو اڑانے میں کتنا دقت ہے، کتنا پریشانی ہے، کتنا انسان کو تھکاوٹ ہوتی ہے، اکتاہٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں، یعنی اس قدر آسان محسوس ہوتا ہے اس کو گناہ کرتے ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے وہ مردہ ہے، اندر کی حقیقت اس کی ختم ہو گئی ہے، وہ حقیقت میں ایک انسانیت کی شکل میں ایک حیوان ہے، حقیقت انسانیت مردہ ہوگی اس کے اندر سے۔ جس طرح کے منطق والوں نے تعریف کی، وہ کہتے ہیں کہ ہر جاندار حیوان ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر حیوان کے اندر تخصیص ہوتی ہے تب جب وہ حیوان بولتا ہے، سمجھتا ہے، شعور پکڑتا ہے اور اصول کے مطابق چلتا ہے، اس کو انسان کہتے ہیں۔ جب انسان کی یہ اصول قواعد انسان کے اندر سے ہٹ گئے، انسانیت ہٹ گئی، مردہ ہو گئی، پھر انسان کے اندر صرف وہ زندہ ہونا، ایک حیوانیت کی حقیقت رہ جاتی ہے، حقیقت انسانیت مردہ ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس طرف ہم نے توجہ کرنے کہ ہماری حقیقت اندر کی کس قدر زندہ ہے، کہیں کوئی یہ ڈھانچہ تو زندہ نہیں ہے، اندر ہماری حقیقت مر تو نہیں گئی، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح کہ اپنا صوفیاء نے تعریفات کی ہے نفس کے حوالہ سے، نفس امارہ، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، وہ فرماتے کہ یہ نفس ہوتے ہیں، نفس مطمئنہ کی خوراک ہے عبادت کرنا۔ جب تم عبادت کرتے ہو تمہاری اندر کی حقیقت کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے، نفس مطمئنہ کو خوراک ملتی ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے نماز پڑھی، درس سنا، اب آپ تسبیح و تحلیلات کرتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ کے اندر ایک خوشی محسوس ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ توجہ نہ بھی کریں تب بھی اندر ایک خوشی محسوس ہوگی کہ اللہ کا شکر ہے کہ صبح اٹھا ہوں، اللہ کی عبادت کی ہے، نماز پڑھی ہے، تسبیح و تحلیلات کی ہے، درس سنا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کچھ وقت گزارا ہے، اندر ایک خوشی محسوس ہو رہی ہوگی۔ وہ انسان کا نفس مطمئن انسان کو شاباش دے رہا ہوتا ہے، اے بندہ مومن، تیرا مقصد زندگی یہی تھا جو تو کر چکا، صبح اٹھتے ہی جو تو نے کیا، کمال کیا ہے تو نے۔ اور اس کے برعکس سے ہوتا ہے، صبح اٹھے ہی نہیں، نماز ہی نہیں پڑھی، قرآن کی تلاوت ہی نہیں کی، 8-10 بجے اٹھے، عجیب طبیعت، اٹھتے ہی موبائل، فلمیں وغیرہ وغیرہ، یہ نفس امارہ ہے جو انسان کو ذلیل کرتا ہے حقیقتاً، اور اس کو خوراک ملتی ہے۔ یہ برائیاں کرنا، عبادت سے دور ہونا، یہ نفس امارہ کی خوراک ہے، وہ خوش ہوتا ہے، وہ نفس امارہ طاقتور ہوتا جاتا ہے، نفس مطمئنہ کمزور ہوتے ہوتے وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر صرف نفس امارہ ہوتا ہے، یعنی گناہ اور صرف شرارت ہوتی ہے، عبادت کی طرف انسان متوجہ نہیں ہوتا۔
ایک ہے نفس لوامہ، وہ انسان کو گناہ پہ ملامت کرتا ہے۔ جب بھی کوئی خطا ہو گئی، نماز رہ گئی، جھوٹ بول دیا، فریب کر دیا، کوئی ملاوٹ کر دی، کوئی بھی گناہ سرزد ہو گیا، بعد میں انسان کو دکھ ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، سمجھ لیں کہ نفس لوامہ بھی زندہ ہے، وہ ہمیں ملامت کرے، انسان تیرا مقصد حیات یہ نہ تھا، یہ تو نے کیا کیا، تو انسان ہے، تو اشرف المخلوقات تھا، تو دوسروں کا احساس کرتا، تو نے اپنی ذات کے لیے دوسروں کو دھوکہ دیا ہے۔ نفس لوامہ انسان کو پھر ملامت کرتا ہے۔ اگر میرے اور آپ کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ عبادت کرنے کے بعد خوشی ملتی ہے یا نہیں ملتی، خوشی نہیں ملتی، عبادت یا کرتے ہی نہیں ہے، نفس مطمئنہ ختم ہو گیا ہمارا۔ پھر گناہ کرنے کے بعد اگر ہمیں ملامت ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، رونا آتا ہے، تڑپنا آتا ہے، پریشانی اور اداسی ہوتی ہے، سمجھ لیں کہ ہمارا نفس لوامہ زندہ ہے، ابھی وہ ہمیں ملامت کر رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے بالکل کہ گناہ کرنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوتا، گناہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، پھر آگے دوستوں کو بتا رہے ہیں کہ ہماری فلاں فلاں حرکتیں، اور پھر آگے دوست ہمیں داد دیے جا رہے ہیں، بھئی تو کمال کا ہے، اور عبادت کی طرف بالکل توجہ نہیں ہے، پھر سمجھ لیں کہ ہمارا نفس مطمئنہ بھی مردہ ہو گیا، نفس لوامہ بھی مردہ ہو گیا، اس وقت صرف نفس امارہ زندہ ہے ہمارا بس، اور اس قدر طاقتور ہے کہ اس نے ہماری زندگی کو ذلت اور رسوائیوں کے اندر غرق کر دیا ہے۔ اب بہت مشکل ہے، بہت محنت کرنی پڑے گی کہ نفس امارہ کو مارنے کی اور نفس لوامہ اور مطمئنہ کو زندہ کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ تو میں نے اور آپ نے دیکھنا کیا نیکی کرنے کے بعد خوشی ہوتی ہے؟ اکثر اوقات نیکی کرتے ہیں تو پھر نفس مطمئنہ زندہ ہے، گناہ کے بعد اکتاہٹ ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، رونا آتا ہے تو پھر ہم اپنے ایمان کو مبارکباد دیں۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں، صرف گناہ ہے، صرف جھوٹ ہے، صرف فریب ہے، صرف اپنی ذات کے متعلق توجہ کیے ہوئے، باقی ہر ایک کو دھوکہ دینے پر تلے ہوئے، پھر ہم اپنے ایمان کو ڈھونڈیں، پھر ہم اپنے مقدر پہ روئیں کہ ہم نے اپنی حقیقت کو مردہ کر دیا ہے، صرف ایک حیوانیت بچی، انسانیت ہمارے اندر مردہ ہو گئی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔